الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین فالحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کے مبارک دن میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو اسلام کے نزدیک جو نکاح کی اہمیت ہے، جو ایک شادی شدہ زندگی کی اہمیت ہے، اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، کیسے انسان کو میاں بیوی بن کے اور ماں باپ بن کے رہنا چاہیے، کیسے خاندان والوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے، کیسے آپ کو ایک اپنے ہمسائے اور باقی جو آپ کے فرینڈ سرکل اور سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک واضح طور پر مثال بننی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آج ہم اس خطبے میں جو ہیں وہ بات کریں گے۔ تو اس کا ایک ریٹن فارمیٹ ہم نے اپنے فیس بک پیج پہ بھی ڈالا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ جن کو انگلش میں خطبہ سمجھنا ہے اور اس ٹاپک پہ کچھ حدیث اور کچھ قرآن کی آیتیں اور کچھ دلائل سمجھنے ہیں تو وہ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور جن کو اردو میں کنوینینٹ ہے تو وہ یہ ہمارا خطبہ یہاں پہ یوٹیوب چینل پہ سارہ اکیڈمی پر وہ سن بھی سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر جمعے کو ریٹن یا یہ ایک تقریر کے فارم میں، ایک درس کے فارم میں ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کریں۔ تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم جو ہیں دین کے راستے میں جتنی ہو سکے جد و جہد کریں اور خدمت کریں، تاکہ یہ سب ہمیں ایک ایصال ثواب کی طرح ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں قبر کے اندر ثواب کے طور پہ ملے گا۔ ہماری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو عام کیجئے اور اس کو اپنے فرینڈ سرکل، فیملیز میں، ان سب میں زیادہ جو ہیں اس کو پھیلائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس کو بھی یہ بات بتائیں گے اور سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کا آپ کو ہر دفعہ اجر اور ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ تو اس سے ہم انشاءاللہ تعالی اب شروع کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کا جو یہ خطبہ ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ شادی جو ہے وہ کس نکاح خاص کر وہ کس طریقے سے اور کس حوالے سے وہ ضروری ہے، اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آگے چل کر۔ ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن شادی کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ورس نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے آپ میں سے آپ کا ایک پارٹنر بنایا ہے so that you may find tranquility in them and he placed between you affection and mercy indeed in that are signs for a people who reflect۔ یعنی جو شادی ہے، جو نکاح ہے دو لوگوں کے درمیان، یہ ایک دنیاوی ایک مقاصد کے صرف تحت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایک حکم اور فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہم نے جس چیز کو ایک دنیا داری نظر سے دیکھا ہے، اور اکثر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو نکاح کی جو بنیاد ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن میں یہ واضح طور پہ سورہ نور میں ورس نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور آپ ان سے شادیاں کریں، and marry those among you who are single and the righteous among your male slaves and female slaves. If they are poor, Allah will enrich them from His bounty, and Allah is all encompassing and all knowing۔ یعنی کہ اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو شادی کا بتایا ہے کہ شادی جو ہے اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، کہ انسان کے لیے اس دنیا میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس عمل سے آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کو پیار محبت عزت بھی ملے گی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے
جو سوچتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں اللہ کے فرمانوں پر اور اللہ کے فکر کرتے ہیں کہ اللہ کے فرمانوں پر، ٹھیک ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بھی بات بتائی ہے کہ شادی کرو تو نیک اور صالح لوگوں سے کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نمبر 1، نکاح جو ہے وہ ایک عام دنیا داری ایک فنکشن یا فیسٹیول نہیں ہے، یہ ایک اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے فرمان ہے، جس کو ہم جو ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا داری لحاظ سے دیکھتے ہیں، شادیوں کے فنکشن کرتے ہیں، مہندی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو جو ایک ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک پیغام، ایک حکم دیا گیا ہے، اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے، ہم نے اس کو دنیا داری گند میں ایسا اس کو بدل دیا ہے، اور اسی وجہ سے شادیاں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں، شادیاں طلاق کی صورتیں اختیار کر رہی ہیں، اور صرف طلاق کی ہی نہیں، جو لوگ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں ان کے درمیان رشتے اتنے خراب ہوتے ہیں کہ افیئرس تو کامن ہے کہ ہر شادی شدہ آپ رشتے میں دیکھیں تو یا شوہر یا بیوی نے کوئی نہ کوئی افیئر کیا ہوا ہے، یا چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا مار پیٹ ہو رہی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آج کل سے تو اللہ معاف کرے اتنا کامن ہے کہ شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں، کبھی زہر دے کر، کبھی مار پیٹ کر، کبھی جلا کر، کبھی وغیرہ وغیرہ، بہت سی، یعنی کہ اس رشتے میں نہ وہ پاکیزگی رہی ہے، اس رشتے میں وہ سکون نہیں رہا ہے، بلکہ شادی شدہ زندگی اکثر آپ آج کے یوتھ سے پوچھیں تو وہ اس چیز سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، شادی ایک عذاب ہے، نعوذ باللہ، ایک عذاب ہے۔ لیکن دیکھیں ان کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ اگر کوئی امام سے جا کر پوچھیں تو امام سب سے پہلے یہی کہے گا کہ ہاں بیوی کو جو ہے صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا بیوی کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اکثر ہمارے سوسائٹیز میں جو کمپلیٹلی پیٹریارکل ہے، چاہے وہ اسلامک اسکالرز ہوں، چاہے وہ کوئی عالم دین ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کے بزرگ ہوں، ہر بندہ جو ہے صرف اور صرف ایک عورت کو بلیم کرتا ہے، اور یہ اگزامپل اور مثال دی جاتی کہ اپنی ماں کو دیکھو، اپنی دادی کو دیکھو، اپنی نانی کو دیکھو، اپنی فلاں کو دیکھو، انہوں نے کیسے صبر کیا ہے۔ بے شک صبر کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ جو ہیں استقامت پائیں صبر میں اور نماز میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ صرف ایک آدمی صبر کرے یا صرف ایک عورت صبر کرے۔ صبر کا جو سبق ہے، وہ صبر کا سبق جو ہے اللہ تعالیٰ نے کل امت کے لیے دیا ہے۔ اگر عورت صبر کرتی ہے بہت اعلیٰ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے دن دہاڑے اس کو مارے، اس کو پیٹے، اس کو گالیاں دے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرے، اس کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ بھی، نعوذ باللہ، جیسے قوم لوط کے زمانے میں ہوتا تھا، وہ ناجائز حرام تعلقات رکھے، اس کے یعنی کہ اس کے اخراجات پورا نہ کرے، اس کا حق مارے، اس کی اولاد کو ناحق قتل کرے، اس کے ماں باپ، اس کے والدین کو گالیاں دے، نہ یہ ایک مرد کا شیوا ہے، ویسی ہی ایک عورت کے اوپر بھی یہ حکم ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی حاضری اور غیر حاضری میں اس کی عزت کا خیال رکھے۔ اس کی عزت وہی ہے جو، یعنی کہ بیوی اپنی عزت کا جس طریقے سے وہ کھاتی ہے، پہنتی ہے، وہ شوہر کے اوپر آتا ہے، کیونکہ شوہر جو ہے اس کا کفیل ہوتا ہے۔ اگر عورت برے کام کرے گی تو شوہر کے اوپر آئے گا، ویسی اگر عورت جو ہے پردے میں رہ کر دین کے کام کرے، بچوں کو اچھی تربیت اور تربیت دے، بچوں کو اچھا کھلائے، بچوں کو اچھی باتیں سکھائے، بچوں کو والد کے لیے، والدین کے لیے اللہ رسول کے سبق اور سیکھ سکھائے، تو یہ ایک عورت کا حق ہے، یہ عورت کا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو تالی جو ہے ایک ہاتھ سے نہیں، دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ اور یہ جو ہے شادی شدہ زندگی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر شادی شدہ زندگی، اکثر آج کل سے آپ نے جو جین زی کی یوتھ ہے، آپ نے سنا ہوگا جب اکثر بچے یہ بولتے ہیں کہ ہمیں جنریشنل ٹراما ہے۔ واٹ از جنریشنل ٹراما؟ جنریشنل ٹراما وہ ہے جو آپ کو بچپن سے ملا ہے۔ مثلا اگر ایک میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو، ہر روز بچے جو ہیں چھوٹی عمر سے
گالیاں گلوچ بکواس مار پیٹ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا باپ ان کی ماں کو مار رہا ہے، ان کی ماں ان کے باپ کو گالیاں دے رہی ہے، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ برے طریقے سے رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے حقیر مانتے ہیں، اور دونوں کے نعوذ باللہ باہر چکر چل رہے ہیں، تو وہ جو بچہ ہے اس کے اوپر ایک ٹراما آ جاتا ہے، کیونکہ بچوں کی جو گروئنگ فیزز ہیں وہ جو دیکھتے ہیں وہی وہ سیکھتے ہیں اور وہی آگے چل کے وہ کرتے ہیں، تو یہ ان کے دل اور ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب وہ شادی کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کی عمر آتی ہے، تو اگر ان کو شادی کا فیصلہ بھی کرنا ہوا تو ان کے لیے وہ انہیں لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو یا ان کے باپ کی طرح ہو، ان کے ماں کی طرح ہو، کیونکہ انہوں نے تکلیف دیکھی ہے، تو وہ جو انہوں نے ایک لائف سٹائل دیکھا ہے وہ اسی لائف سٹائل کی طرف راغب ہوں گے، اور پھر وہ اسی لائف سٹائل میں ڈھکیلے جائیں گے، اور ایسے جنریشنز جو ہیں نسل در نسل خراب ہوتی جائے گی، بچے جو ہیں اور زیادہ تنگ پریشان اور مینٹلی جو ہیں وہ پریشان اور پاگل ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے پھر یہ لوگ سموکنگ کی طرف، ڈرگز کی طرف، شراب کی طرف، زنا کی طرف اور مار پیٹ کی طرف، قتل کی طرف، یہ ان چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کو جنریشنل ٹراما کہتا ہے، جو سالوں سال اولاد یا بچے جو ہیں وہ دیکھتے آئے ہیں اور وہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے۔ اور یہ سب شروع کیسے ہوا ہے؟ ایک میاں بیوی کے تعلق سے، ایک شادی کی سٹارٹ سے۔ اس لیے شادی کے اوپر دھیان دینا چاہیے۔ نکاح سب سے پہلے اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ آپ جب نکاح کے لیے کوئی بھی بندہ یا بندی ڈھونڈیں، سب سے پہلے اس کا دین اور اس کا کردار دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اب میں ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ظاہری طور پہ بہت دیندار ہوتے ہیں، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس کے اوپر واضح طور پر ایک حدیث بھی ہے، بہت ایک مشہور حدیث ہے کہ سب سے پہلی جو ایک گروہ جائے گا جہنم کی آگ میں، ان کو بالوں سے پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کر جایا جائے گا، وہ عالم دین ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو تھے صرف دنیا کی واہ واہ کے لیے کرتے تھے، لیکن دین پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج کل سے ہمارے سامنے کتنے کیسز آ رہے ہیں، کرسچینٹی میں بھی آ رہا ہے، مسلمز میں بھی آ رہا ہے، جیوز میں بھی آ رہا ہے، اور باقی سارے ریلیجنز میں بھی آ رہا ہے کہ جو دین کے جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، اکثر وہی اپنا جو ایک عہدہ ہوتا ہے، اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اپنا ایک رتبہ ہوتا ہے، اس کو ناحق اور ناجائز طریقے سے استعمال کر کے اور غیر شرعی اور غیر انسانی حرکتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے ہمارے دین کا بھی نام جو ہے خراب ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس لیے ایسے لوگوں سے پھر ڈرتے ہیں اور دین کے قریب آنے سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم سب نمائندے ہیں اپنے دین کے لیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تو صرف نعرے لگانے سے، محفل میلاد میں جا کے نعت پڑھنے سے، واہ واہ کرنے سے آپ کا جو ہے یہ محبت نہیں ہے۔ محبت جب ہوتا ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اپنا لباس بنائیں، اپنا شیوا بنائیں، کہ انسان آپ کو دیکھ کر کے کہ یہ سچا عاشق رسول جا رہا ہے، یہ ہے اللہ کا بندہ، یہ ہے اللہ کا عاجز بندہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا پیغام ہے، اور جو اس کے اوپر مزید حدیث ہیں اور جو قرآنک ورسز ہیں وہ ہمارے جو ریٹن جمعے کا خطبہ ہے جو ہمارے فیس بک پیج سارہ اکیڈمی پہ ملے گا، انشاءاللہ آپ وہاں جا کے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور مزید سوالات یا مزید کوئی اور ٹاپکس کے لیے آپ کمنٹس میں اپنے لکھ دیجئے اور بتائیں کہ کون سے اور ٹاپکس پہ ہمیں اور زیادہ ایکسپلور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برے لوگوں سے، برے وقت سے، فتنے فساد سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جادوگروں سے، جادو کرنے والوں سے، جادو کروانے والوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔